نوجوان نسل ملک و ملت کے مستقبل کا بیش قیمت سرمایہ ہے جس پر ملک و ملت کی ترقی موقوف ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ نوجوان کی تباہی قوم کی تباہی ہے۔ اگر کسی قوم کا نوجوان نسل بے راہ روی کا شکار ہو جائے تو پوری قوم سے راہ راست پر رہنے کی توقع بے سود ہے۔ جوانی کی عبادت کو پیغمبروں کا شیوا کہا گیا ہے، لیکن افسوس آج کا تو مسلم نوجوان اس حقیقت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اس کا وجود، اس کی جوانی، اس کی زندگی کا ہر لمحہ اس کی اپنی ملکیت نہیں ہے، بلکہ یہ خدائی لم یزل کی امانت ہے۔ لہٰذا اس امانت کی حفاظت کرنا، اسے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق استعمال کرنا، اس سے وہ کام لینا جس کے لیے اس کی تخلیق ہوئی ہے، اور اسے نقصان سے بچانا اس پر حد درجہ لازم ہے۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نوجوان عبادت گزار کے بارے میں فرماتے ہیں، نوجوان عبادت گزار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرشتوں پر فخر و مباحات کرتا ہے اور فرماتے ہیں، انظروا الی عبدی ترک شہوتہ من اجلی، میرے بندے کو دیکھو کہ اس نے اپنی نفسانی خواہشات کو میری وجہ سے ترک کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نوجوان عبادت گزار کی فضیلت بوڑھے عبادت گزار پر ایسی ہے جیسے انبیاء کرام کو باقی لوگوں پر۔ مالک بن دینار رحمہ اللہ ایک دفعہ بصرہ میں چل رہا تھا کہ ایک حسین و جمیل نوجوان کو دیکھا جو مزدوروں کو ہدایات دے رہا تھا کہ یہاں پر یہ بنے گا، وہاں اس طرح بنے گا۔ مالک رحمہ اللہ فرمانے لگے، یہ کیسا حسین و جمیل جوان ہے اور یہ کس چیز میں پنسا ہے؟ پھر فرمانے لگے کہ کیسا اچھا ہوگا کہ یہ جنت والا جوان بن جائے۔ پھر اس نوجوان کے پاس گئے، سلام کے بعد فرمانے لگے، اے نوجوان، تم نے اس مکان پر کتنے روپیہ خرچ کرنے کا ارادہ کیا ہے؟ نوجوان فرمانے لگے، 1,00,000 درہم۔ حضرت مالک رحمہ اللہ فرمانے لگے، اے نوجوان، 1,00,000 درہم مجھے دے دو، میں تمہارے لیے جنت میں ایک ایسے مکان کا ذمہ لیتا ہوں جو اس سے بدرجہ بہتر ہوگا۔ اس میں خیمے اور قبے سرخ یاقوت کے ہوں گے جن پر موتی جڑے ہوئے ہوں گے، مٹی زعفران کی ہوگی، گارا مشک سے بنا ہوگا، خوشبوئیں مہکتی ہوگی، وہ کبھی نہ پرانا ہوگا نہ ٹوٹے گا۔ اس نوجوان نے کہا، مجھے سوچنے کے لیے آج رات کی مہلت دیجیے، کل صبح آپ تشریف لائے، میں اپنی رائے عرض کروں گا۔ کل صبح وہ جوان مالک رحمہ اللہ کے انتظار میں بیٹھا تھا کہ مالک رحمہ اللہ آئے۔ نوجوان فرمانے لگے، اے مالک، آپ اس چیز کو پورا کرو جس کا آپ نے وعدہ کیا تھا، اور ساتھ 1,00,000 درہم بھی مالک رحمہ اللہ کو دے دیے۔ مالک رحمہ اللہ نے نوجوان کو ایک پرچہ پر کچھ لکھ کر اس کے حوالے کیا، اور وہ دینار مالک رحمہ اللہ نے شام تک تقسیم کیے۔ 40 دن بعد مالک رحمہ اللہ صبح کی نماز سے فارغ ہوئے تو محراب میں ایک پرچہ پڑا دیکھا جس پر لکھا تھا، اے مالک، اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذمہ کی براءت کی ہے اور اس نوجوان کو دنیا کے مکان سے بہتر مکان دے دیا۔ حضرت مالک رحمہ اللہ حیران ہوئے اور اس کے بعد نوجوان کے مکان پر گئے تو معلوم ہوا کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ مرنے سے پہلے اس نے ایک شخص کو وصیت کیا تھا اور کہا تھا کہ جب مجھے نہلا کر کفن پہناتے ہو تو یہ پرچہ میرے کفن میں رکھ دینا۔ اس شخص نے وصیت پر عمل کیا تھا۔ حضرت مالک رحمہ اللہ نے وہ پرچہ اپنے پاس سے نکال کر اس شخص کو دکھایا تو وہ شخص کہنے لگا، خدا کی قسم، یہ وہ پرچہ ہے جو میں نے کفن میں رکھا تھا، جس کو میں نے نوجوان کے پاس رکھا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر دوسرا نوجوان اٹھا، کہنے لگا، مالک، آپ مجھ سے 2,00,000 درہم لیجئے اور مجھے یہ پرچہ لکھ دیجئے۔ حضرت مالک رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ وہ بات دور چلی گئی، اب نہیں ہو سکتا۔ پھر حضرت مالک رحمہ اللہ جب بھی اس نوجوان کا ذکر کرتے تو رونے لگتے۔ میرے محترم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ یحب الشاب الذی یفنی شبابہ فی طاعت اللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ ایسے جوان سے محبت کرتا ہے جو اپنی جوانی کو اللہ کی اطاعت میں گزارتا ہے۔